بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هام في الإسلام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. مضامین تو بہت سارے ہیں. سب سے بڑا مضمون تو اس وقت یہ ہے کہ حکومت بدتمیزی کے آخری سرے پر پہنچ چکی ہے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بدتمیزی کرنے والے، بکواس کرنے والوں کو اریسٹ نہیں کیا جا رہا. وہ چاہ یہ رہے ہیں کہ مسلمان کسی طرح اپنا آپا کھوئے اور 100-200 مار کر کے اور 1000-2000 وہ جیل میں بند کر دیں، 10-20 گھر گرا دیں خوف بٹھانے کے لیے. اس طرح کی مسلسل بدتمیزی کی جا رہی ہے. بہرحال یہ آخری سرا ہے. امام الانبیاء کی بے حرمتی برداشت نہیں کی جا سکتی. ہماری پریکشا اور ہمارے دھیریہ کی پریکشا لی جا رہی ہے، ہمارے صبر کو آزمایا جا رہا ہے، جو بڑی نامناسب بات ہے. بہرحال آج کا مضمون ہے کہ اگلا مہینہ نومبر کا ہے، اور نومبر میں شادیوں کی ایک قطار ہوگی باقاعدہ. تو کچھ چیزیں ہیں بزرگوں کی خدمت میں ہم اس لیے عرض کیے دے رہے ہیں. بھائی، سماج میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جس کو اس بات کی فکر ہو کہ ہمارے مقدمات جو عدالتوں میں انڈر ہیئرنگ ہیں، انڈر ٹرائل ہیں، زیر سماعت ہیں، ان میں سے 70% مقدمات وہ ہیں جو میرج فیلئر کے ہیں. بہو بیٹیوں کے جو مقدمات شادی کے رشتوں کے بگڑ جانے کے ہیں، ان کی تعداد 50% سے اوپر 70% کے آس پاس. لیکن کوئی بتلا دے اس پورے سماج میں سے کوئی ایک آدمی کھڑا ہوا ہو اس فکر کو لے کر کے کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے، اور یہ تو محبت کا رشتہ تھا، یہ اتنی بری طرح سے گڑبڑایا کیسے. تو اس سلسلے میں بہت مختصر سی بات یہ کہوں گا کہ رشتے کامیاب ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم دو طرح کا، یا تو نگیٹو یا پازیٹیو ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پازیٹیو جب ہوگا جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیں. ان کو راضی کرنے کے لیے بہت سیدھا سا فارمولہ ہے کہ ان کے کہے کے مطابق چلنا ہے، یعنی اعمال صالحہ کرنا ہے. اور اگر آپ ان کے کہے کے مطابق نہیں چلتے تو فیصلے نگیٹو ہوں گے. اور اس کو بتلانے کے لیے میں صرف اتنی بات عرض کروں گا کہ کتنی بچیاں ایسی ہیں جو گھروں میں کوئی کام نہیں سیکھی، والدین کے سر پہ چڑھی ہوئی ہیں، بہت لاڈ و پیار ان کا ہوتا ہے. سب لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شادی ہو کے جائے گی، کیا کرے گی، یہ تو بدنامی کروائے گی، 1 مہینے کے بعد آ کے بیٹھ جائے گی گھر میں. لیکن آپ دیکھیں گے کہ ایسی بچیاں جن پر آپ کے یہ کمنٹس اور ریمارکس تھے، وہ بچیاں پورے خانوادے کو اپنی ہتھیلی پر رکھ کر اور سب کو خوش کر کے پورے خانوادے کو سنچالت کرتی. اور کتنی بچیاں ایسی جن کے بارے میں آپ کا تبصرہ یہ تھا کہ یہ تو جس گھر میں جائیں گے اس گھر کو جنت بنا دیں گے. ویل ٹرینڈ ہیں، بہت بااخلاق ہیں، بہت قابل اور ہنرمند ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ مہینے کے بعد جھگڑا ہوتا ہے اور اس کے بعد گھر آ کے بیٹھ جاتی. آپ کے اختیار میں دراصل کچھ بھی نہیں ہے. آپ کا ایک ہی اختیار ہے، اور اس اختیار کا ایک ہی استعمال ہے کہ اپنے پالنہار کو راضی رکھیے، سب کچھ آپ کے حق میں رہے گا. اسی لیے کیا کہا کہ تم لوگ دعا کیا کرو. دعا کیا کرنا؟ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. کہ ہمارے پروردگار ہم کو ایسے جوڑے اور ایسی اولاد عنایت فرمائیے جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو.
یہ الفاظ خود اللہ تعالیٰ سکھلا رہے ہیں، پارہ نمبر 19 سورہ فرقان کی آیت، اور تعریف کر رہے ہیں کہ جو لوگ اس طرح سے مجھ سے دعا کرتے ہیں میں انہیں پسند کرتا ہوں، وہ میرے خاص لوگ ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ جب خود اپلائی کر رہے ہیں ایک دعا کو، خود ایک دعا سکھلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس طرح دعا مانگا کرو، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایسے دعا مانگنے والوں کو میں پسند کرتا ہوں، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ شادی اور اس کی سکسیس یا اس کا فیلئر پوری طرح سے ڈیپینڈ کرتا ہے کس پر؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا پر۔ اور ہم نے قسم کھائی ہے اس بات کی کہ ہم پوری شادی میں کوئی کام اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں ہونے دیں گے، ہر وہ کام کریں گے جس سے نبی نے منع کیا ہے۔ دیکھیے میں کہہ رہا ہوں، آپ کو خراب لگ رہا ہوگا، لیکن میں کسی کے بھی گھر کی شادیاں 100% اسی طرح گنا دوں گا؟ آپ کو تو یہ تک معلوم نہیں ہے کہ کیا چیز درست اور کیا نہ درست ہے، اور جو یہ جانتے ہیں ان کی مجال نہیں ہے کہ کھڑے ہو کے کہہ دیں۔ اتنا ہولڈ ہے عورتوں کا، اس بدماشی پر اتنا ہولڈ ہے کہ آپ کچھ کر نہیں سکتے۔ بہرحال تو کہنے کا حاصل یہ ہے کہ یہ جو فیلئر ہے شادیوں کا، آپ بتائیے، آپ نے اپنی پوری ڈپلومیسی استعمال کی ہے، آپ نے اپنی پوری انٹیلیجنسی استعمال کی ہے، آپ نے پورا اپنا تنتر منتر سب لگا کر کے، اور اس کے بعد چیک کیا ہے کہ یہ لوگ ٹھیک ہیں کہ نہیں ہے، رشتہ ٹھیک ہے کہ نہیں۔ اس کے بعد آپ کا تبصرہ 1 مہینے کے بعد یہ کیوں ہے کہ مولانا غلط لوگوں میں پھنس گئے؟ بھائی الٹرا فلٹریشن سرچنگ میں، اور اس کے بعد یہ تماشا کیوں؟ اللہ ناراض تھا، میں تو جواب یہ دوں گا، اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے رشتے کو انجام تک پہنچایا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ تو یہی صورتحال ہے۔ اب دیکھیے کہاں سے شروع ہوتی بات، میں آپ کو بتلا رہا ہوں کتنی باریک چیزیں ہیں۔ اب اس ٹائم جن لوگوں کی نومبر میں شادی ہونا ہے ان کی تاریخوں کا ڈرامہ ہو رہا ہوگا۔ ڈرامہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہ کام فون پہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن نہیں، 10-20 ادھر سے لد کے جائیں گے، وہاں چاٹیں کھائیں گے، اور پھر یہاں سے جو لے گئے وہ واپس دیا جائے گا۔ پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، پوچھئے نہیں، مطلب بتلانے تک کو جی نہیں چاہتا ہے۔ تو تماشوں کو بڑھاوا دینا ہے۔ اب تاریخ رکھنے کا جب نمبر آئے گا نا، تو ملا جی بلائے جائیں گے مسجد سے پترا لے کے۔ دیکھیے سخت قسم کا انقباض ہے طبیعت میں، اس لیے میں اس طرح بات کر رہا ہوں، اور وہ اکثر جاہل ہوتے ہیں۔ جو پترا لے کے بلائے جاتے ہیں ان کے پاس جنتری ہوتی ہے، وہ جنتری کھولتے ہیں، پھر اس کے بعد دیکھنا مولوی صاحب، حافظ جی، دن دیکھنا شبھ ہے اشبھ ہے۔ یہ جملہ نہیں بولا جاتا مگر اس کا ترجمہ بولا جاتا ہے، سعد اور نحس۔ مطلب میں اندر سے کتنا فرسٹریٹ ہوں یہ سب کچھ کہتے ہوئے، اس لیے کہ یہ کھلا ہوا کفر ہے، یہ گندگی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم میں کواکب پرستی کو، آپ سمجھ رہے ہیں، اسٹارز کی وارشپ یا پترے بازی، سورج اور چاند اور کواکب کو پوجنے کی کتنی زبردست مخالفت کی ہے۔ کیا کہا تھا؟ من اتی عرافا فقد کفر بما انزل علی محمد، کہ جس شخص نے کسی کاہن کے پاس جانے کی کوشش کی وہ کافر ہو گیا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جتنے بھی نجومی ہیں، نجومی ایسٹرولوجی جو اسٹارز کا علم ہے، اس کو قرآن کریم نے پوری طرح سے اس طرح ڈائنامیٹ کیا۔ آپ دیکھیں قرآن کریم میں جا بجائے ایک لفظ آپ دیکھیں گے، وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ۔ یہ الفاظ قرآن میں جو لوگ تلاوت کرتے ہیں وہ دیکھیں گے، سخر الشمس والقمر، وہ اللہ کی ذات ہے جس نے سورج اور چاند کو تمہاری خدمت میں لگایا ہے۔ وہ ہمارے خادم ہیں، ہم ان کی پرستش کریں گے۔ وہ ہمارے کام میں لگائے گئے ہیں، وہ ہم ان کی پرستش کریں گے۔ کسی نے اپنے ڈرائیور کی کبھی پوجا کی ہے کیا؟ کسی نے اپنے بھینس چرانے والے کی پوجا کی ہے کیا؟ کسی نے اپنے گھر میں لگی نوکرانی کی پوجا کی ہے؟ تو آپ اندازہ کیجئے، پوجا تو اپنے سے اونچے کی جاتی ہے، اب وہ اللہ کی ذات ہے۔
تو آپ کو ہم یہ بتلائیں کہ اسلام میں ایسا کچھ بھی نہیں. آپ کہیں گے پھر وہ جنتری کہاں سے آتی؟ جی ہاں، یہ پوچھنے کی بات ہے. وہ ہندو پنڈتوں کا جو پترا ہے نا، اس کا ترجمہ اردو میں کر کے اور اس کے بعد اس کو لانچ کیا. لانچ کرنے والے شیعہ ہے. وہاں جو شبھ اور اشبھ لکھا ہوتا ہے وہیں یہاں سعد اور نحس لکھا ہوتا ہے. اور اس کی غلطی اور بدتمیزی کی علامت یہ ہے کہ 10 جگہ آپ کو جمعے کے سامنے نحس لکھا ہوا مل جائے گا، یعنی یہ دن منحوس ہے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ جمعے کے سامنے آپ کو اس جنتری میں یہ لکھا مل جائے گا کہ یہ دن منحوس ہے. اور آپ بتائیے، یہاں تو میسج چلتا رہتا ہے جمعہ مبارک جمعہ مبارک. جمعہ بابرکت دنوں میں سے، آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے آج. ورنہ یہ سمجھیے کہ مغرب کے وقت سے لوگ گھر چھوڑ دیا کرتے تھے، جمعرات کی شام سے لوگ گھر چھوڑ دیا کرتے تھے جمعے کی تلاش میں. اس لیے کہ جمعے کے دن میں ایک گھڑی قبولیت کی ہے، وہ اس کو پانے کے لیے پورے دن ایک ایک لمحہ اس کا کشید کر لیتے ہیں. جس طرح آپ شب قدر کی تلاش میں 10 راتیں 5 راتیں جاگ ڈالتے ہیں، ویسے ہی اس طرح تلاش کی جاتی تھی. ایک ساتھ ہے اس میں. اس جمعے کے دن میں ایک قبولیت کی گھڑی ہے، اس میں جو کچھ ٹچ کر جائے گا ڈن ہو جائے گا. تو اس چکر میں وہ شروع سے آخر تک پورا سینیریو آپ کو تو بہت عجیب ہو جائے گا یہ بتلانا کہ یہ صرف انسانوں کی تیاری نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی تیاری جمعے کے دن کے حوالے سے. آپ کو معلوم ہے کہ جمعرات کے دن جو مغرب کی نماز ہوتی ہے اس میں کون سی 2 رکعتیں پڑھنا سنت ہیں؟ کون سی 2 رکعتیں 2 صورتیں پڑھنا سنت ہیں؟ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل هو اللہ احد پڑھنا. اس لیے کہ جمعے کے دن انٹری کر رہے کفر سے بیزاری اور توحید کا اعتراف کر کے داخل ہوئی ہے. اس کے بعد عشاء میں کیا پڑھنا ہے؟ پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی اور دوسری میں هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھنا ہے. اس کے بعد فجر میں کیا پڑھنا؟ فجر میں پہلی رکعت میں الف لام میم سجدہ اور دوسری میں سورہ دہر پڑھنا ہے. اور جمعے کی اس نماز میں مسنون سبح اسم ربک الاعلی پہلی میں اور دوسری میں هل اتاک حدیث الغاشیہ. اس میں جنت کے تذکرے ہیں. اللہ تبارک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ اس پورے 24 گھنٹے کے دورانیے میں ایک لمحہ ایک پل ایسا ہے کہ جس میں دعا قبول ہوتی ہے. تو ان لوگوں کے سامنے جنت کا تذکرہ کثرت سے کیا جائے قرآن کریم کے ذریعے سے نماز کی حالت میں، جب یہ ویل کنسنٹریٹ ہوتے ہیں، یعنی خوب پوری طرح سے متوجہ ہوتے ہیں ان کو جنت کا مزہ اور جنت کا تذکرہ، تاکہ یہ جنت مانگیں کثرت سے. یہ پورا سسٹم ہے. اور عصر کے بعد درود شریف پڑھوا کر کے ان ساری دعاؤں کو سیل پروف کیا جاتا ہے. جمعے کے دن عصر کے بعد درود شریف پڑھنے کے فضائل بہت ہیں. اسی لیے اور عصر کے بعد ہی مغرب پہ جا کر کے جمعہ ختم ہو جائے گا، تو ان دعاؤں کو سیل پروف کر کے پیکنگ کا سسٹم ہے، یہ پیک کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھیجی جاتی ہے. تو ہم کو نہیں لگتا ہے کہ جمعہ کیا ہے. ہم نے تو یہ سوچ لیا چھٹی ہے آج، نہائیں گے دھوئیں گے نئے کپڑے پہنیں گے خطبہ کے ٹائم گھسیں گے. کیا فائدہ ایسی زندگی سے اور ایسے جمعے سے؟ اگر مغرب سے تیاری کی ہوتی تو کہا جاتا کہ ہاں جمعے کی تیاری ہے. تو بہرحال عرض یہ کرنا ہے کہ تاریخیں شادی کی ایسے چھانٹی جاتی کہ دنوں کو منحوس اور دنوں کو مبارک بنایا جاتا ہے بیٹھ کر کے. اسلام نے اس کو باقاعدہ نگلیکٹ کیا ہے، نیگوشیٹ کیا ہے، اس کو غلط قرار دیا ہے. لا عدوى ولا طیارۃ فی الاسلام، کہ اسلام میں نحوست کا کوئی تصور نہیں ہے. اس میں کوئی تاریخیں ایسی رہی جس میں نحوست ہو. بات سمجھ رہے؟ تو اس لیے تاریخوں کو اس بنیاد پر چھانٹنا اپنی سہولت کے لیے آپ چھانٹیں کہ ان دنوں میں لوگ آ جائیں گے، اتوار کے دن چھٹی ہوتی ہے، منگل کو دکانیں بند ہوتی ہیں، یہ سب تو چلے گا. لیکن اس طرح کا کوئی کانسیپٹ آپ لے کر کے آتے ہیں، یہ آپ کی زبردستی ہے. اسلام میں زبردستی کا دخل انداز ہونا ہے. یا اس کے علاوہ آپ کے پاس کہ بچوں کے امتحان چل رہے ہیں، اس بنیاد پر اگر آپ تاریخیں ادھر سے ادھر کرتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. بلکہ ایک اور ڈرامہ چلتا ہے دیہاتوں میں، اجیارہ پاک اور اندھیارہ پاک. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی کن دنوں میں چاند روشن ہوتا اور کن دنوں میں اندھیرا ہوتا. وہ اجیارہ اور اندھیارہ پاک، یہ بھی بدتمیزی. یہ سارا کا سارا پنڈتوں کے پتروں سے آیا ہے. یاد رکھیے گا، یہ اس وقت تصادم بین المذاہب اور مکالمات بین المذاہب کا دور ہے. کس کا مذہب غالب آئے گا؟ اب بتائیے. پیشاب پینے والے، پخانہ کھا لینے والے اور
دودھ پتھروں پہ چڑھا دینے والے، وہ بھی اس وقت مقابلے میں کھڑے ہیں اسلام کے۔ وجہ کیا؟ وجہ ہم ہی تو ہیں، جب پتھروں کے ترجمے کر کے اور ان کی بنیادوں پر ان کی کواکب پرستی اور ان کی ستاروں کے پوجنے کی عادت کے مطابق آپ تاریخیں متعین کریں گے تو آپ تو مغلوب ہو ہی جائیں گے۔ بھائی جس کے پیچھے پیچھے چلیں گے وہ تو آپ کا قائد کہلائے گا ہی کہلائے گا۔ اسلام کو جس طرح سے رسوا کیا ہے ہم نے، کہا نہیں جا سکتا۔ تو بہرحال تاریخوں کے متعین کرنے میں یہ ایک تماشا ہے، اس کے علاوہ اور بہت سارے تماشے ہیں، بہت سارے تماشے۔ مثلا بارات بھی طے ہوگی، تاریخ کے ساتھ بارات بھی طے ہوتی۔ باراتی کتنے آئیں گے؟ لڑکی والا بیچارہ پہلے سے طے ہوتا ہے کہ ہم 50 سے چلیں گے، اور وہاں طے ہوتا ہے کہ ہم 300 سے چلیں گے، 200 پہ آگے ٹوٹ جائے گی۔ ایک بات سیدھی سیدھی یاد رکھیے، کوئی آپ کے گھر زبردستی مہمان لا کے ٹکا سکتا ہے کیا؟ اختیار ہے کسی کو؟ ہم آپ سے یہ کہہ دیں کہ ہم 10 لوگ آپ کے گھر آ رہے ہیں آج شام کو، یہ اختیار ہے کسی کو؟ یہ اختیار تو شرعاً کسی کو بھی نہیں ہے، یہ اختیار شرعاً کسی کو نہیں ہے۔ تو آپ مہمان لا رہے ہیں، دسترخوان دوسرے کا ہے، کھانا اس نے پکوایا ہے، وسعت وہ اپنی دیکھے گا، لیکن نہیں آپ زبردستی۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ایسا کرنا حرام ہے۔ وہی میں نے کہا تھا نا ابھی جو کچھ میں پہلے دعویٰ کر کے آیا ہوں کہ آپ ہر وہ کام کریں گے جس سے نبی نے منع کیا ہوگا، جس پر حرمت کی مہر ہو، آپ نے کہا وہی کرنا ہے مجھے۔ اللہ اور اس کے رسول کے تمام احکامات کو تو آج مجھے آگ لگا ہی دینا۔ یہ انکہا ہے، لیکن حرکتیں سب اسی طرح کی، اس طرح سے ہائیجیک کیا ہے شیطان نے عورتوں کا استعمال کر کے ہمارے پورے سسٹم کو، کہا نہیں جا سکتا۔ تو اب دیکھیے، لڑکی والا کہتا ہے 50 لوگ یا تھوڑے ہی لے آنا ٹھیک رہے گا۔ نہیں، ارے 200 تو میرے گھر میں ہی ہو جائیں گے، 250 تو میرے گھر میں ہی ہو جائیں گے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اپنے خاندان کی اور اپنی افرادی طاقت دکھلانے کے لیے اس طرح کا جھوٹ بولا جاتا ہے، اور اس کے بعد بھی حال یہ کہ 200 طے ہو گئے کہ ٹھیک ہے 200 لے کے آئیں گے۔ اب یہ ادھر اپنے دوستوں سے، وہ اپنے ادھر دوستوں سے، وہ اپنے ادھر، دسترخوان دوسرے کا ہے اس لیے کوئی گنتی، کوئی لکھا پڑھی نہیں، کھل کے بدتمیزی، اور وہاں لے جا کر کے 250 ٹیک دیے۔ 200 کا اس نے انتظام کیا، وہ بھی بادل ناخواست تھا، اتنی دیر حجت اور جرح کے بعد 200 لوگ طے کیے تھے، آپ نے 250 لے جا کر کے وہاں رکھ دیے۔ ان کا ایک دانہ استعمال کرنا حرام ہے، یاد رکھیے گا۔ میں اتنا صاف اس لیے بول رہا ہوں کہ میں نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ ہم نے قسم کھائی ہے کہ شادی میں ہر وہ کام کریں گے جس سے نبی نے منع کیا ہو، ہر وہ کام کریں گے جس پہ حرام کا لیول ہو۔ کیا یہی نہیں ہوتا؟ بتا دیجئے، کوئی ایک بارات ایسی دکھا دیجئے جس میں لوگ پورے ہوں، اور پورے 2 4 6 10 سال کی کوئی بارات ایک آدھی ایسی دکھا دیجئے جس میں ایک آدھا کم پہنچا ہو۔ کوئی حادثہ ہو گیا ہو تو بات الگ ہے، بغیر حادثے کے کم پہنچا ہو کوئی؟ کم کیوں نہیں پہنچتا؟ اب اس سلسلے میں آپ کو لگ رہا ہوگا کہ ضرورت سے زیادہ سختی کر دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، اذا دعی احدکم الی الطعام فلیاتیھا، جب تم میں سے کسی کو کھانے کی دعوت دی جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حاضر ہو۔ ومن اتی من غیر دعوت، اور جو شخص بغیر دعوت کے پہنچ گیا، دخل سارقا وخرج مغیرا، یہ باب الولیمہ مشکات کی روایت ہے۔ اور جو شخص بغیر دعوت کے آ گیا، وہ چور بن کے داخل ہوا اور ڈکیت بن کے باہر نکلا، لٹیرا بن کے باہر نکلا۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ آپ بتلائیے، یہ جو 200 لوگ اس نے بادل ناخواستہ، وہ بھی جائز نہیں تھے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسری جگہ ارشاد، لا يحل مال امرئ مسلم الا بطیب من نفسه، خوش دلی کے ساتھ جب تک کوئی آدمی آپ کو کوئی چیز نہ دے اس کا قبول کرنا جائز نہیں۔ بادل ناخواستہ آپ کے دباؤ میں اس نے ایسا کیا ہے، یہ کرنا پہلے ہی ناجائز تھا، اس کے ہاں کرنے کے باوجود ناجائز رہے گا۔ جیسے آپ کی گلی میں کوئی آیا مونگ پھلی بیچنے، آپ نے 2 مونگ پھلی اٹھا لی، دوسرا آیا اس نے 2 مونگ پھلی اٹھا لی، آپ بتائیے کیا اس کا دل چاہتا ہے کہ ایسے اس کی کوئی مونگ پھلیاں اٹھائے؟ لیکن وہ آپ کے محلے میں ہے، آپ صاحب گنڈے ہیں گلی کے، تو اس لیے کہ ہوئے گا کوئی بات نہیں، ہم جب ٹوکیں تو وہ کہہ دے گا کہ ہوگا کوئی بات نہیں، ہوگا کوئی بات نہیں کہنے کے باوجود حلال نہیں ہوگی وہ،
اس لیے کہ اس کا دل کیا کہہ رہا ہے. آپ کہیں گے آپ کا دل جانتے ہو. آپ نہیں دل جانتے ہو کہ اس کی 100 گرام مونگ پھلی چلی جائیں گی, سارا نفع اس کا خاک میں مل جائے گا. اس میں بھی کوئی پوچھنے کی بات. تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ صورتحال ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کہ اگر کوئی بغیر دعوت کے کسی جگہ داخل ہوا تو وہ چور بن کے داخل ہوگا اور لٹیرا بن کے واپس نکلے گا. اب یہ جو 200 کے بعد 50 زائد ہیں, ان میں پہلی بات تو کوئی طے نہیں ہے کہ کون سے زائد آئیں. یہ جو ایکسٹینشن ہے, یہ جو 50 بڑھے ہیں, یہ کون سے ہیں؟ تو یہ دفعہ سب کے اوپر لگ سکتی. پھر دوسرے کا دسترخوان مہمان بنا کر کے لے گئے, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چور اور ڈکیت لکھا جا رہا ہے. تو پھر 70% مقدمات عدالتوں میں انڈر ہیئرنگ نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ شادی کے یہ رشتے فیل نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ محبت کی جگہ یہ نفرت میں تبدیل نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ ان میں جوتم پیزار اور گولیاں نہیں چلیں گی تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کو چیلنج کر کے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر کے اور نبی کے طور طریق کو طاق پر ٹانگ کر کے آپ چین سے بیٹھ لیں گے اور مسلمان ہونے کے دعوے کے ساتھ یا تو توق نکال کے پھینک دیجئے, کہہ دیجئے کافر ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, پھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں نمٹیں گے. لیکن یہاں مسلمان ہونے کی بات کریں اور پھر اتنی آزادی دکھلائیں, نہیں چلے گا. اس کے علاوہ جیسے جیسے آپ آگے بڑھیں گے تو آپ کو اندازہ لگے گا کیا ہو رہا ہے. جاتے ہی پہلی فرصت میں فوٹو سیشن, گلوں میں ہار ڈالنے کی باقاعدہ عورتیں کھڑی کر دی جاتی. بے شرمی اور بے حیائی کی انتہا یہ. اسلام نے تو سسٹم بنایا کہ کوئی نامحرم گواہ بھی نہیں ہو سکتا, نامحرم وکیل نہیں ہو سکتا, لڑکی مجمع میں نہیں آ سکتی ہے, اس کو اسٹینڈ بائی کیا ایک وکیل کے حوالے سے. جو وکیل ہوتا ہے وہ لڑکی ہوتی ہے اصل میں, جس کو وکیل بنایا جاتا ہے وہ لڑکی ہوتی ہے, لڑکی کا قائم مقام ہوتا ہے وہ. کیوں؟ اس لیے کہ لڑکی, مسلمان لڑکی اتنی بے حیا نہیں ہو سکتی کہ وہ مرد کی بھیڑ میں آئے. لیکن اب تو سنا یہ ہے کہ یہ بھی بدماشی شروع ہو گئی. لڑکیاں ولیمے کے دن سجا کے بٹھائی جاتی, زمین پھٹ جائے سما جائے خدا کرے. آپ اندازہ لگائیں اس طرح سے چیلنج قرآن اور سنت کے خلاف. آپ بتائیے کتنا جگرا ہے ایک مسلمان کے کلیجے میں, سینے میں, کہ وہ امام الانبیاء کو اس طرح چیلنج کر لیتا ہے, قرآن کریم کی تعلیمات کو اس طرح چیلنج کر لیتا ہے, اور پھر بھی یہ امید لگا کے بیٹھا ہے تعویذوں کے سہارے کہ گھر میں بہو صحیح رہے گی. لائیے 100 میں سے 98 اگر غیر مطمئن نہ ہو تو بتائیے. ابھی تو میں نے یہ بتلایا کہ 50 سے 70% مقدمات ہماری کمیونٹی کے جو ہیں وہ کاہے کے ہیں, وہ اسی بات کے ہیں. اس کے علاوہ کوئی ایک 60 سال کا ایسا سسر لا کے دکھا دیجئے, کوئی ایسی 55 سال کی کوئی ساس لا کے دکھا دیجئے جو اپنی بہو سے مطمئن ہو. ترس جاؤ گے یہ جملے سننے کے لیے. تو گھروں میں یہ افراتفری, گھر یہ جہنم کدا, اور گھروں کو آگ کیوں لگی ہے؟ محبت کے یہ رشتے دشمنی اور اناد میں کیوں تبدیل ہو گئے؟ آپ نے خود کیے ہیں, آپ نے خود کیے ہیں. تو یہ فوٹو سیشن, اور اس کے بعد میں نے تو یہ تک دیکھا ہے اسٹیج کے اوپر عورتیں آ جاتی, نکاح کی مجلس میں عورتیں مرد سب موجود ہیں. ہم قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کریں گے اور منہ چڑھانے کے لیے یہاں موجود ہیں. اس سے بڑی بڑی توہین کیا ہو سکتی ہے اللہ اور اس کے رسول کی, قرآن اور سنت کی؟ آپ مجھے بتلائیے. اور دیکھیے سب کچھ طے کر لیا, کتنے باراتی آئیں گے, ٹھیک ہے, اور کیا کیا آئے گا, کیا کیا لے جائیں گے, سب کچھ طے ہو گیا. جو چیز طے ہونا تھی وہی طے نہیں ہوئی. مہر کبھی طے نہیں ہوتا, مہر کی لڑائی جھگڑا وہیں ہوگا. جو پڑھے لکھے ہیں وہ تو بچا بھی لے, ورنہ دیہاتوں میں تو مہر اور وکیل کے اوپر گھنٹوں کا یہ بدماشی ہوتی رہے. تو جو چیز طے ہونا تھی وہی طے نہیں, باقی سب کچھ طے. تو ایسا لگتا, میں 2-3 چیزیں صرف ابھی پوائنٹ آؤٹ کی ہیں, میں 100 میں سے 100 بتا دوں گا کہ جن کے آپ دشمن ہیں, مستحب اور سنت. پورے مجموعے کو جو ٹوٹل ہے اس کا میں وہ ٹوٹل آپ کے سامنے رکھ دوں, ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا. ہر لڑکی والا چاہتا ہے کہ میں اتنی شاندار شادی کروں زمانہ یاد کرے, اور کبھی لڑکی کے سسرال والے سر نہ اٹھا پائیں.
لڑکے والا کہتا ہے کہ ایسی شادی کریں پورے شہر کو پوچھیں پورا شہر اش اش کرے، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں 56 کروڑ کے تہائی دے دے تو ہم ایسے ایسا کریں. مطلب یہ ہر دل کے کسی گوشے میں یہ بدتمیزی چھپی ہوتی. آپ کہہ رہے ہوں کہ بدتمیزی کیوں کر رہے ہیں؟ یہ بدتمیزی چھپی ہوتی ہے. مطلب کل ملا کر کے ٹوٹل تو یہی آئے گا نا کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہماری شادی یادگار ہو. شادی یادگار کا مطلب خرچ زیادہ ہو، اور کون یادگار کرا لے گا؟ مسجد میں نکاح کر دیا بغیر جہیز کے، لوگ کہیں گے بارات تھی جنازہ تھا. یہ تبصرے ہیں اسی معاشرے کے لوگوں کے اور اسی معاشرے میں موجود عورتوں کے. یہ اس کو یادگار تھوڑی کہیں گے، یادگار تو اس کو کہیں گے کہ پورے شہر کو سجا دیا جائے. اب سمجھیے آپ، ایسے رشتے میں جس باپ کا یہ خیال ہو، جس باپ کے دل کے کسی گوشے میں یہ گندگی موجود ہو، اس کا رشتہ کبھی بابرکت نہیں ہو سکتا. جو شخص یہ بات سوچ رہا ہو، جس شخص نے اس طرح کی دعا تک کی ہو، اس شخص کا رشتہ بابرکت نہیں ہو سکتا. روایت دیکھیں نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ مؤونہ، سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچ کم سے کم ہو، مشقت کم سے کم ہو. آپ ٹھیک اس کے وپریت گئے ہیں نا، اس کی وپریت دشا میں آپ گئے ہیں کہ خرچ زیادہ سے زیادہ کریں، یادگار بنے. اور نبی کا ارشاد، جتنا خرچ کم ہوگا برکت اتنی بڑھے گی. ریگولیٹر آپ کے ہاتھ میں، ڈبل فیس کا انورٹر ہے آپ کے پاس. بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ اپنے حساب سے سیدھا گھمائیں گے تو کم ہوگی، الٹا گھمائیں گے تو بڑھے گی. بات سمجھ لیجیے اچھی طرح سے. خرچ کو کنٹرول کریں گے. آدمی اسی میں ڈرتا رہتا. عورت ایسے پڑھاتی ہے شوہر کو کہ ارے کوئی کسر نہ رہ جائے، ان کے یہاں ایسا ایسا ہوا تھا، پھر ان کی تھوتو ہوئی تھی، اس لیے تم ایسا نہیں، بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بعد میں دیکھ لیں گے، قرضہ ادا ہو جائے گا دھیرے دھیرے. اس کو کیا ہے؟ وہ کیا کمانے جا رہی؟ کیا وہ کیا کمانے جا رہی ہے؟ تدبیریں آپ کو بتلائے گی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ نہیں بتلایا کہ شیطان عورت کو بطور جال استعمال کر کے تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑے گا. النساء حبالۃ الشیطان، عورتیں شیطان کا جال ہیں. شادی کے موقع پر زبردست طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے ان کا، اور وہی جوجھ رہی ہیں. آپ بتائیے، کسی 10 داماد پکڑ کے لائیے، ان سے پوچھئے سسر ٹھیک ہیں؟ 9 کہیں گے سسر بالکل ٹھیک ہیں، لیکن بہو سے پوچھئے تمہارے سسر کیسے؟ بہت بڑھیا، مگر مطلب ساس. تو پورے رشتوں میں ہر جگہ جو بارود اور ماچس لیے بیٹھا ہے وہ کون ہے؟ عورت ہے. شروع سے لے کر کے برکت کو ختم کرنے سے لے کر کے. تو اسی لیے میں عرض کرتا ہوں کہ آپ اپنے حاکم ہونے کا ان چیزوں میں استعمال کریں نا. وہ بس ایک بات کہہ دیتی کہ تم لگتا ہے فضیحت کراؤ گے، لگتا ہے تھوتو کراؤ گے، لوگ کیا کہیں گے کتنے کنجوس ہیں. ارے لوگ تو یہ کہیں گے تم زندہ کیوں ہو، تو پھانسی لگا لیں گے کیا؟ لوگوں کے کہنے سے کیا ہوتا؟ لوگ تو آپ کو زندہ دیکھنا پسند نہیں کرتے. کام ختم کر لیجئے. تو میرے کہنے کا حاصل جو تھا، یہ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ کوئی تماشا ہے، کوئی میں تفریح کی بات کر رہا ہوں. جی نہیں. بات میں نے کہاں سے شروع کی تھی کہ ہمارے جو مقدمات اس وقت عدالتوں میں زیر سماعت ہیں، انڈر ٹرائل ہیں، ان میں سے 50 سے زیادہ فیصد وہ مقدمات ہیں جو رشتوں کی ناکامی کی وجہ سے ہوئے ہیں. لیکن معاشرے کا کوئی ایک فرد ایسا نہیں ملتا ہے جو کھڑے ہو کر اس فکر کو اٹھانے کے لیے یا اس مہم کو اٹھانے کے لیے تیار ہو کہ اس کو کیسے درست کیا جائے. تیزی سے ڈائیورس ریٹ بڑھ رہا ہے، بہت تیزی سے. بیوہ اور طلاق شدہ لڑکیاں زنا اور بدکاری میں مبتلا ہیں. وہ مالز میں نوکری کر رہی، ٹھیک ہے، والدین کے اوپر بوجھ نہیں ہے تو والدین نے آنکھ بند کر لی. یہ اس طرح کا معاشرہ نہیں چل پائے گا. امام الانبیاء نے ایک پاکیزہ معاشرے کی بنیاد رکھی تھی، اور اس کی باغڈور اور ذمہ داری آپ کے سر ہے. اس طرح کی گندگیوں کے ساتھ، اس طرح کے حرام کی اولاد کے ساتھ یہ معاشرہ آگے چلے گا نہیں. اس کی فکر لینا پڑے گی آپ. تو میں نے یہی بات کہی تھی کہ یہ فیلئر، جبکہ آپ اپنے سارے تنتر لگا کر کے، تنتر منتر
اور آپ سب کچھ لگا کر کے پوری انٹیلیجنسی لگا کر کے آپ 6 مہینے ڈیلے اس لیے کرتے ہیں کہ رشتے کو کھنگال لیں، ان کی 7 پشتیں کھنگال لیں، ان کا ڈاٹا نکال لیں کہ کیسے لوگ ہیں، پھر آپ کہنے لگے بہت اچھے لوگ ہیں، اور ٹھیک 1 مہینے بعد کہنے لگے کہ مولانا غلط پھنس گئے۔ ایسا کچھ بھی نہیں کہ آپ کی رپورٹ غلط تھی یا آپ نے تحقیق غلط کی تھی، جی نہیں، آپ نے اس کو انجام دیا ہے گناہوں کے ساتھ، معاصی کے ساتھ، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے ساتھ۔ اور یہ خیال پالا کیسے آپ نے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کو چیلنج کر کے چین کی نیند چھو لیں گے؟ کیسے سوچ لیا آپ نے؟ خالی بس جھنڈے لہرا کر کے محبت کا دعویٰ کر کے آپ بچ جائیں گے؟ تو آپ اندازہ لگائیے، عمل پہ آنا پڑے گا، نبی کا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا، نبی نے شادی کا جو پیٹرن اور پروفارما دیا ہے اس پر آپ کو آنا پڑے گا، تب جا کر کے یہ مقدمات کا ریشیو نیچے آئے گا، ورنہ یہ بڑھتا رہے گا۔ آپ بالکل معصیت پر، نافرمانی پر اتر آئیں کہ ہم وہی نہیں ہونے دیں گے جو نبی نے کہا ہے، ہم وہی کریں گے جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے۔ شادیوں کا ریشیو اور شادیوں کا جو منظرنامہ ہے وہ یہی بتلا رہا ہے۔ جب جی چاہے جب آپ دعوت دیجئے اور جس شادی میں بتائیے، اور کوئی ایک شخص ایک لفظ سننے کو تیار نہیں۔ ہم جیسوں کو تو دعوت ہی دینا چھوڑ دی کہ بلا وجہ میں دعوت میں آئیں گے بھی نہیں، اور آ گئے تو یہاں نخرے دکھائیں گے، اور اس کے بعد ہو سکتا ہے ٹرائل بھی ہو جائے۔ ٹھیک ہے، میں اکیلا صحیح مگر یہ بات کہتا رہوں گا، بانگے درا ہوں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے کسی کے سمجھ میں آ جائے، آج نہیں کل سمجھ میں آ جائے، نقصان جب حد سے گزر جائے، سر سے اوپر چلا جائے پانی، تب سمجھ میں آ جائے، لیکن بات علم میں تو ہونا چاہیے۔ ہماری ڈیوٹی صرف اتنی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تمام نبیوں اور رسولوں کو اتنی ڈیوٹی دی ہے، فرمایا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ، ہمارے رسولوں کو ذمہ صرف بات پہنچا دینا ہے۔ میں جتنی تلخی کے ساتھ ہو سکتا ہے آپ کو آپ کی بھاشا میں اور موجودہ سینیریو میں رکھ کر کے بات کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے اور ہمارے رشتوں کی یہ ناکامی ختم ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا شاندار انتظام کیا تھا، ہمارے لیے جو آئینہ سیٹ کیا ہے، ہمارے لیے جو آئینہ سیٹ کیا ہے اپنے کردار کو سجانے اور سنوارنے کے لیے، ہمارے سامنے جو آئیڈیل پرووائڈ کیا ہے، ہمیں جو آئیکن پرسنالٹی دی ہے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کا سب سے مضبوط پکش یہی ہے کہ وہ طاقتور میرڈ لائف کو جینے کا تجربہ رکھتے ہیں۔ جس نے 11 شادیاں کی ہوں، 9 کو ایک وقت اپنے ساتھ رکھا ہو اور 3 مہینے چولہا نہ جلا ہو، اور اس کے بعد ان تمام بیویوں نے دستخط کیے ہوں کہ مجھے ہر حال میں آپ کے ساتھ رہنا ہے، مجھے دنیا کی چمک دمک نہیں چاہیے، اتنا طاقتور ثبوتوں اور سندوں کے ساتھ، اتنی طاقتور کامیاب اس دیواجی زندگی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے سامنے، اور اسی میدان میں آ کر کے ہم فیل ہو گئے۔ اس سے اندازہ لگتا ہے نافرمانی کا ریشیو کیا، نبی کو چھوڑنے اور نبی کی معصیت اور نبی سے دور ہونے کا ریشیو، اور ہماری ہمت اور جرأت کتنی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔